4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے. شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے نال نہیں بولنا، اے نال نہیں بولنا، اے نال لڑائی، اے نال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت. نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں. یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی. تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، سب اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہمارے شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں. کوئی اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے. لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، معافی دے ویجے جناب، آ گئے ہیں جو معافی دیو. حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان. رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو. ایک حدیث سناتا ہوں. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو. میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت. یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا. کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت ہے. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. کیا یا رسول کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا. ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا ہے. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي، ذلك الكتاب لا ريب فيه وذلك من سنتي. یہ میری عظیم و شان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا. صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے. ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی. چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو. کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی. میں نہا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے باوجود میں نہا کے نکلا. حالانکہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے، تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہ جو نہا کے تو فریش ہو جاؤں تو میں نہایا. لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے. تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے. دھوتے رہو کا تصبح و تمسی، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو. یہ جو کرتے کرتے مر گیا یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. ایسے ہوگا ایسے. تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں آگے بڑھ گیا، میں دی ٹنگ شکنی ہے، میں وکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے. یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا. سارا ماحول جو ایسا ہی ہے، ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے. ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا. یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں
تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. آپ نے فرمایا, مسجد میں بیٹھے تھے, فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا, ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے, ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے, ٹھک کل والے صحابی, وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے, ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی, ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی, 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد, سارا دن روزہ, اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا, ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا, اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے, میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا. وہ پہنچ گئے, چاچا جی السلام علیکم. جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں, اجازت ہے کہ ہاں. اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے, اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے بس. روزہ روزہ روزہ, دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی, جلدی سے چادر لی, یوں سوراخ کیا اور دیکھنے لگے اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے, سرانے پہ سر رکھا, اللہم بسمک اموت و احیا, سونے کی دعا پڑھی, اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے. وہ تو پریشان ہو گئے, یہ کیا ہو؟ ساری رات ستا رہ گیا, ٹنگ نہیں چکی, یہ کی بنی تو جنت کتھوں لگ گئی. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے, نماز تا نماز, منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے کہا شاید کل کوئی دکھائیں گے خاص. کل وہ بیٹھے, جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے, اور پھر آئے اور اللہ بسمک سرانے تے سر رکھیا تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نہ. ساری رات ستیاں گزار چڈی. وہ تو کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے بے ایک چکر کی. ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں, آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی. چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چھڈی, اللہ بسمک اموت و احیا. ہو گئے فجر تے اٹھے, وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے, میرا نبی تو سچ ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بول پڑے, چاچا اللہ کی قسم وہ میں دیکھنے آیا تھا. 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آ رہا. 3 دن تم آئے, میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو. وہ ساری رات سوتے رہتے ہو. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی. لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے. اچھا میرے نبی تو سچ ہیں, ان کا بات فرمان تو غلط ہے, چل پڑے. جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر ہو رہا تین ہوں اندر دی گل دسنا ہی دیا نا. ادھر آ, اب تمہیں بتاتا ہوں. اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا, کہ یہ جو دل ہے نا, یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں, کوئی نفرت نہیں, کوئی حسد نہیں. اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے, دولت دے, نعمت دے, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, مجھے خوشی ہوتی. اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا. کہنے لگے ہاذا ہوا, اچھل کر بے ساختہ, ہاذا ہوا, یہ ہے. ستا رہو باہیں ساری رات, تیری جنت واقعی پکی. یہ کہیں کرنا ہے, دل صاف کرنا. بانڈے دھونا سوکھا ہے, دل صاف کرنا لگ پتہ جانتا ہے. آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو. جب اللہ کسی کو عزت دے اس سے شاباش دو, اسے اپریشیٹ کرو, اس کے لیے دعا کرو. سب سے دل صاف رکھو, سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم.